شاید آپ لوگوں کو تعجب ہو کہ دنیا میں کوئی ایک مفسر ایسا نہیں ہے جو تحریف قرآن کا مرتکب نہ ہو. یہ بڑا ایک تعجب ہوتا ہے سننے کے اندر، لیکن یہ ایک حقیقت ہے. یاد رکھ لیجیے گا، کوئی بھی مفسر وہ خدا نہیں ہے. جیسے امام بخاری نبی نہیں ہے، تو امام بخاری کا محنت کر کے، وہ کوشش کر کے، محنت کر کے، جدوجہد کر کے انہوں نے کچھ روایات کو اکٹھا کیا اور اپنی 100% انہوں نے دیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان سے غلطیاں ہو گئیں. ایسی روایات بھی لے کر آ گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی تھیں. بعد میں علماء جب متنبہ ہوئے ہیں انہوں نے واضح بھی کر دی. اسی طریقے سے مفسر جب وہ قرآن پاک کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے، چونکہ وہ خدا نہیں ہوتا، اپنی طرف سے وہ کوشش کرے گا اللہ کی مراد کو ڈھونڈنے کے لیے اور محنت بھی کرتا ہے، لیکن یاد رکھ لیجیے گا کہ جہاں کہیں کسی مفسر سے غلطی ہوگی وہ تحریف قرآن ہو جاتی ہے. لیکن چونکہ اس مفسر کے یہاں قصد نہیں ہوتا، نیت نہیں ہوتی ہے، تو شاید اتنا بڑا یہ جرم نہیں ہو. اللہ تعالیٰ معاف بھی فرمائے. انسان لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، طاقت سے زیادہ اللہ پاک کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں، لیکن جہاں کہیں مفسر سے غلطی ہوگی وہ تحریف قرآن ہو جائے گا. اس لیے کہ قرآن پاک کی جو تحریف ہے یہ ظاہری بھی ہوتی ہے، قرآن کی تحریف یہ معنوی لحاظ سے بھی ہوتی ہے. ظاہری تحریف کا مطلب یہ ہوتا ہے قرآن پاک کا کوئی بھی ایک لفظ ہے، آپ لفظ میں تبدیلی کر دیں، ایسی تبدیلی کہ جس سے بالکل معنی بدل جائے، مدعا بدل جائے. بات مشرق کی چل رہی تھی اب مغرب کی ہو جائے، یہ لفظی تحریف ہوتی ہے. اور معنوی تحریف یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام، جو حکم ارشاد فرمایا ہے، اس کی جو مراد ہے میں اس میں تبدیلی پیدا کر دوں، ایسی تعویلات کر دوں کہ جس سے اللہ کی مراد میں تبدیلی واقع ہو جائے. تھوڑی ہو، زیادہ ہو، 10% ہو، 50% ہو، 90% ہو. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی مفسر ہے جب وہ قرآن کی تفسیر کرے گا تو قرآن کی تفسیر کا مطلب یہ ہے اللہ کی مراد کو ظاہر کرنا کہ بھئی یہاں ایکچولی اللہ کی مراد یہ تھی. مفسر غلطی ضرور کرتا ہے، اور ظاہر ہے وہ معصوم نہیں، وہ نبی نہیں، اس پر وحی نہیں ہو رہی، وحی کی تائید نہیں ہو رہی، اپنی طرف سے وہ قرائن ڈھونڈتا ہے اور نتائج نکالنے کی کوشش کرتا ہے. جہاں مفسر کی غلطی ہے وہاں تحریف قرآن معنوی ہو جاتی. لیکن جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی تھی سورہ بقرہ کی، یہ ایک چیز ہمیں سمجھا دیتی ہے. دوبارہ دیکھیے گا، اللہ نے فرمایا یحرفونہ یسمعون کلام اللہ. یہ جو یہود اہل کتاب ہیں قرآن پاک اللہ کا کلام سنتے ہیں، ثم یحرفونہ، پھر اس میں وہ تحریف کرتے ہیں، من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، اچھی طرح سمجھ بھی لیتے ہیں اللہ کے کلام کو، حق واضح بھی ہو جاتا ہے، اور جان بوجھ کر وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی مفسر ہم اس سے یہ بدگمان نہیں ہو سکتے کہ یہاں پر جو مفسر نے غلطی کی ہے اس نے جان بوجھ کے کی تھی، اس پر حق واضح ہو گیا تھا. ہم یہ جسارت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے. ہمیں اللہ نے اجازت نہیں دی کہ ہم دلوں کے اندر جھانک کے دیکھیں کہ سامنے والے نے کس نیت سے کیا کیا. لیکن مفسر کی غلطی سے بچنا بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے جس طرح حدیث کی راہ میں حدیث کی صحت کے حوالے سے ہم کلام کیا کرتے ہیں کہ حدیث ٹھیک نہیں، اس لیے کہ حدیث کو ٹھیک کہنے کا مطلب آپ نے فوراً نسبت کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پاک کی طرف، اس کو دین بنا لیا. اسی طرح جب مفسر قرآن کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے اس کی غلطی کو بھی ٹھیک ماننے کا مطلب یہ ہے وہ جو اللہ کی غلط مراد سمجھ بیٹھا آپ نے اس کو نسبت دے دی اللہ سے نسبت دی، تو اب دین کے احکامات آپ مستنبط کرنے شروع ہو گئے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں اللہ کی مراد یہ ہے. اس لیے تفسیر کی راہ کے اندر بھی یہی احتیاط ہے جو حدیث کی راہ کے اندر ہے. جیسے ایک محدث کو دیکھا جاتا ہے ایسے ہی ایک مفسر کو دیکھا جاتا ہے. ہم دلوں کے اندر جھانک کے کسی پہ فتویٰ تو نہیں لگائیں گے، لیکن بہرحال جہاں پر غلطی ہوگی وہاں پر بالکل اس چیز کا احتیاط کی جاتی ہے کہ یہ ایک مفسر کی بات ہے، مفسر نبی نہیں تھا، محنت کی ہے، غلطی ہوگی، دیٹس اٹ، خلاص. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اور ان اہل کتاب میں سے جو لوگ ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے جو نہیں ہیں، لا یعلمون الکتاب، جن کو کتاب کا علم بھی نہیں ہے، الا امانیہ، وہ اپنے گمان کے اوپر ہی چیزوں کو یا قرآن کی آیتوں کو محمول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان پڑھ کا ذکر الگ کیا جو واضح اشارہ ہے کہ پیچھے جو تحریف کے مرتکب ہو رہے ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہو رہے ہیں. وہ ہو رہے ہیں جو ان پڑھ نہیں ہیں، وہ لوگ ہو رہے ہیں جو قرآن کا علم رکھتے تھے، کتاب کا علم رکھتے تھے، پچھلی آسمانوں کا علم بھی رکھتے تھے. اشارتاً بالنص سے ایک چیز کو سمجھ لیجیے گا کہ تحریف کا مرتکب پڑھا لکھا ہی ہوتا ہے. ایک جاہل کو کیا پتا، اس نے نہ کبھی قرآن پڑھنا ہے، ترجمے سے بھی نہیں پڑھنا، اس نے تفسیر دور کی بات ہے. لیکن زیادہ تر ارتکاب تحریف کا وہ ایک پڑھے لکھے شخص سے ہی ہوتا ہے جسے ہم اپنی اصطلاح کے اندر مفسر کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی برا ماننے والی بات نہیں ہوتی ہے. جس طرح ہم حدیث میں محدثین پر جرا کر دیتے ہیں، ایک حدیث کو صحیح کسی محدث نے کہا، اگر بعد والے کسی محقق کی نظر چلی گئی وہ کہتا ہے کہ ان کی تحقیق میں نقص رہ گیا تھا، یہ حدیث ٹھیک نہیں. اسی طرح تفسیر کی راہ کے اندر مفسرین پر جرا ہوتی ہے کہ بھئی یہاں اللہ کی مراد کو کس طرح بدل دیا، اللہ نے کون سے قرائن ایسا پیدا کیے تھے
کہ آپ نے یہ ظاہر معنی بدل کے تعویل کے اندر چلے گئے، یا آپ نے یہ نتیجہ نکالا وغیرہ وغیرہ۔ لہذا ہمیشہ قرآن پاک کو، قرآن کے متن کو اور تفسیر کو دو حصوں کے اندر بانٹ لیا جائے۔ اگر کہیں تفسیر کے اندر آپ کو شبہ بھی پیدا ہو جائے کہ یار مجھے ڈاؤٹ جا رہا ہے کہ کہیں یہ تفسیر میں غلطی نہ ہو، وہ فوراً آپ اپنے دل کے اندر یہ ضرور کہہ دیا کریں اللہ تیرا جو متن ہے، اللہ کا جو کلام ہے، میرا اس پر ایمان ہے، تفسیر میں ممکن ہے غلطی ہو سکتی ہے۔ جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ نے فرمایا جب بنی اسرائیل سے اللہ نے وعدہ لیا تھا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو بلند کر دیا تھا ان لوگوں کے اوپر۔ دوسری جگہ بھی اللہ نے یہ ذکر کیا ہم نے پہاڑ کو بلند کر دیا تھا ان کے اوپر۔ تیسری جگہ بھی اللہ نے یہ ذکر کیا جس وقت پہاڑ ان کے اوپر تھا کأنہ ظلہ، ان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے اوپر کچھ سایہ نما چیز آ گئی ہے۔ یہ تینوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ایک واضح حکم ارشاد فرمایا، لیکن جس وقت ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں تو ایک پرٹیکولر تفسیر کے اندر اس کی تعویل کی گئی ہے، اور تعویل یہ کی گئی ہے کہ بھئی کوئی پہاڑ اوپر نہیں اٹھا تھا، بات صرف یہ تھی یہ کوہ طور کا پہاڑ ہے، بنی اسرائیل کی قوم ان کے پاس آئی تھی، ان کے قریب ہی وعدہ لیا گیا تھا، تو قریب ہونے کی بنیاد پر چونکہ سامنے پہاڑ تھا بہت بڑا، وہ ایسا ہی ہے جیسے اوپر پہاڑ ہے، اور پہاڑ کو اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے پہاڑ کو اوپر کیا تھا۔ نہیں، پہاڑ اوپر نہیں ہوا تھا، صرف پہاڑ میں زلزلہ آیا تھا، پہاڑ تھوڑا سا بس اپنی جگہ سے ہلا تھا، ان کو ایسا لگا کہ ہمارے اوپر نہ گر جائے۔ اب مفسر جس وقت قرآن کے ظاہری الفاظ سے پھر رہا ہے وہیں پر سٹاپ کرے اسے، وہ کیا دلیل پیش کر رہا ہے؟ وہ کوئی قرآن ہی کی آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہے کہ میں یہاں پر وَرَفَعْنَا کہ لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے ہٹا کر کسی اور معنی کی طرف لے کے جا رہا ہوں، میرے پاس یہ دلیل ہے۔ اگر دلیل نہیں ہے آپ فوراً اس تفسیر کو وہاں پر سٹاپ کریں کہ قرآن کے ظاہری معنی سے کیوں ہٹ رہے ہیں، اس پہ دلیل بھی پیش نہیں کر رہے۔ ہاں دلیل دیں، میرے پاس یہ قرآن پاک کی آیت ہے جس سے میں استدلال کر رہا ہوں کہ یہاں پر ظاہری معنی مراد نہیں ہے، جو تعویل میں کر رہا ہوں وہ تعویل مراد ہے۔ لہٰذا ایسی جگہوں کے اوپر فوراً کوشچن مارک کیا جاتا ہے، اگر تو مفسر کسی دلیل سے اس بات کو واضح نہیں کر کے گیا وہیں پر سٹاپ۔ ہمارا ایمان ہے اللہ کے کلام پر، مفسر کی مراد پر ہمارا ایمان نہیں، وہ غلطی کر سکتا ہے۔ لہٰذا جہاں مفسر کی غلطی ہے وہاں پر میں نے اللہ کی مراد مان لی تو میں تحریف قرآن کا مرتکب ہو گیا۔ اس لیے تفسیر کی جو راہ ہے اس میں یہ احتیاطیں ہیں جس کو ہم نے سمجھنا ہے اچھے طریقے سے۔ اور یہ جو تعویل جس کا میں نے ذکر کیا یہ اگلا ہمارا ٹاپک آئے گا انشاءاللہ اگلی سنڈے کو جو ہم لیکچر دیں گے، اس میں ہے یہ تدبر قرآن کے اندر یہ تعویل کی گئی ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جو اللہ تعالیٰ نے 3 جگہوں پر ارشاد فرمایا، وہاں پر انہیں کہاں شبہ پیدا ہوا تھا کہ وہ اس تعویل کی طرف چلے گئے، حالانکہ خود وہ ذکر کر کے نہیں گئے ہیں، استدلال بھی پیش کر کے نہیں گئے، لیکن وہ استدلال میں آپ کو بیان کر دوں گا کہ وہ شبہ کہاں واقع ہوا تھا انہیں، جس کی بنیاد پر اللہ نے فرمایا ہم نے پہاڑ کو اوپر کیا، انہوں نے کہا نہیں صرف زلزلہ ہی آیا تھا، پہاڑ کوئی اوپر نہیں ہوا تھا۔ اس تعویل پہ وہ کیوں گئے؟ لیکن یہ تعویل نہایت ایک درجے کی ناقص تعویل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں بھی اگر کسی عالم دین نے اس تعویل کی طرف جانے کی کوشش کی تھی تو محققین علماء نے گرفت کی تھی، کہا تھا قرآن کچھ اور بیان کر رہا ہے، قرآن کے ظاہر سے بلا دلیل نکلنے کی اجازت نہیں، ورنہ تو ایرا گیرا کوئی بھی قرآن پاک کا معنی بدلتا پھرے۔ اللہ کا کلام ہے اور اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ محکم بات کرنے والا کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ سیدھی بات کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر بات صرف زلزلے کی تھی تو زلزلے کے لیے قرآن میں 50 الفاظ اور استعمال کیے ہیں۔ سورہ زلزال پوری صورت ہے قرآن پاک کے اندر، زلزلے کے الگ الفاظ موجود ہیں، اس لیے جو اللہ نے الفاظ کا چناؤ کیا ہے اس سے اگر آپ پھیریں گے آپ کے پاس سالڈ دلیل ہونی چاہیے، آپ بتائیں بھائی یہ ہے میرے پاس دلیل، اور دلیل قرآن کی ہونی چاہیے، کیونکہ تفسیر قرآن کی قرآن خود کرتا ہے، قرآن سے ہٹ کر کسی چیز سے قرآن کی تفسیر نہیں کی جاتی۔ تو یہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم تفصیل سے یہ ذکر کریں گے وہ شبہ کیا پیدا ہوا تھا کہ یہاں پر اتنی جو واضح حکم ہے اللہ کا وہ حکم سے کیوں یہاں پر تعویل کی طرف چلے گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پڑھ کے آئیے گا 5 تفسیریں انشاءاللہ، پھر مزہ آئے گا۔